الجہاد ٹرسٹ میں آپ کو پتہ ہے الجہاد ٹرسٹ میں جو 96 میں ججمنٹ اجمل میاں صاحب نے دیا تھا، وہ آپ سمجھے شاید انہی کے لیے دیا تھا. وہ کیا ججمنٹ تھا؟ ججمنٹ یہ تھا کہ وہاں ایک پوائنٹ ریز کیا گیا کہ اگر کوئی وکیل جس کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہو تو وہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا جج نہیں بن سکتا. تو اجمل میاں صاحب نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، اور بہت سے ایسے ججز گزرے ہیں. جسٹس ظہور الحق صاحب کا ایک بڑا زبردست نام تھا جن کا تعلق مسلم لیگ سے تھا، لیکن پھر وہ جب جج بنے تو جس طرح انہوں نے کام کیا، اور بھی ایسے حضرات تھے سب کا نام نہیں لوں گا میں. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہو، یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا کتنا انٹرنسڈ ہے اس پولیٹیکل پارٹی میں، کیا وہ اپنے ٹائز جو ہے سیور کر لیتا ہے. تو قاضی خالد صاحب نے ایز اے ہائی کورٹ جج اور پھر ایز چیئرمین آف دا ٹرائبونل آپ نے دیکھا کہ جس طرح کام کیا کہ ان کے اپنے جو فیصلے جو ہائی کورٹ میں انہوں نے صادر فرمائے اور جو یہاں انہوں نے صادر فرمائے، میرے خیال میں 99% وہ فیصلے جو ہیں وہ سپریم کورٹ سے اپ ہولڈ ہوئے، اور کسی قسم کی کوئی تعصب کسی کے ساتھ نہیں، انٹیگریٹی سے انہوں نے کام کیا. اور انفارچونیٹ بات دوبارہ سے میں وہی ریپیٹ کرتا ہوں، ایک دفعہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس وقت میں نے افتخار چودھری صاحب جب جج تھے تو اس وقت جو ان کی بات سنتے تھے وکلاء حضرات، ان سے سب سے یہی گزارش کی کہ آپ الجہاد ٹرسٹ والے فارمولے پہ رکھیں، اور جو پی سی او والے بھی ججز ہیں جو اچھے ہیں ان کو آپ رکھیں، اور جو نہیں ہیں تو فارغ کر دیں جیسے الجہاد ٹرسٹ میں کیا تھا. تو میری بات نہیں مانی. کتنے آپ دیکھیے زبردست جج ہمارے جسٹس ضیاء پرویز سپریم کورٹ کے بھی، ہائی کورٹ کے بھی، سپریم کورٹ کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. باقیوں کا نام میں لے چکا ہوں پہلے بھی، ان کا نام میں بالخصوص آج لیتا ہوں جسٹس ضیاء پرویز کا. کیا زبردست ان کے فیصلے سپریم کورٹ کے بھی، ہائی کورٹ کے بھی ان کے دیکھیں. تو ہوا کیا، اس فارمولے سے تمام کے تمام پی سی او ججز کو فارغ کرنے سے لاہور میں، کراچی میں، کے پی میں، بلوچستان ہائی کورٹ تو پوری فارغ ہو گئی. جو آپ کے پاس کوئی 100 سوا 100 ججز تھے، محمود عالم رضوی کی طرح، خواجہ صاحب کی طرح، غورا صاحب کی طرح، اور تمام دوسرے دوستوں ججز، سب کا ایک ایک کر کے نام میں نہیں لیتا سب کی. تو اس سے ہوا پھر یہ کہ ایک ویکیوم آ گیا، ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا. یہ اسی طرح کا ویکیوم ہے جو کہ آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا نے ایک بڑی گھنونی حرکت کی اور بلوچستان کے کوئی 150 کے قریب وکیلوں کو شہید کر دیا جو بم بلاسٹ ہوا تھا. اچھا اس سے کیا ہوا؟ اس سے ہوا یہ کہ وہ جو دیکھیں ایک دن میں وکیل، بار ایسوسیشن، ججز ایک دن میں نہیں بنتی، ایوولوشنری پروسیس ہے، ٹائم لگتا ہے. تو انڈیا نے کہا چلو یار ایسا کرتے ہیں کہ پہلے تو بلوچستان کو کرتے ہیں نا، یہاں جو 100-150 جو وکیل ہیں ان کو فارغ کیا جائے. اور وہ را کا آپریشن تھا، را نے جو کیا آپ کے سامنے. لیکن یہ پاکستان کا ریزالو ہے، پاکستانی جو لوگ ہیں ان کا ریزالو ہے کہ وہ کتنی بھی ایڈورسٹی آتی ہے جو پاکستانی ہے وہ کھڑا رہتا ہے، اور وہ کیونکہ اللہ کی ذات پہ سارا یقین ہے، ایمان ہے. لیکن اس سے ہوا کیا؟ اس سے ہوا یہ کہ جو ایک کافی سارے جو بہترین وکیل تھے، جج تھے، چودھری صاحب میرے دوست ہیں، میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں. صرف ایک جج صاحب کو انہوں نے سیو کر لیا، وہ بھی ہمارے دوست ہیں، وہ ایک جج صاحب ہمارے دوست ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو نہ سیو کیا جاتا، ان کو سیو کیا، باقیوں کو بھی سیو کرتے. آپ کیوں نہیں کیا؟ تو میں کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ان کو نہ سیو کریں. وہ میں نے ایک دفعہ کبھی ایک بات کی، جب یہ نیا ججمنٹ آیا تو وہ جج صاحب ناراض ہو گئے مجھ سے. جی آپ ناراض ہوتے رہے، لیکن ایمان کی بات یہ ہے کہ آپ کو سیو کیا، صحیح کیا. آپ اچھے جج ہیں، اچھے جج تھے، اچھے جج تھے وہ، کوئی اس پہ. اور آپ کو یاد ہے کہ جب پی سی او آیا
قاضی خالد ایک بڑی اس پوزیشن میں تھے اور انہوں نے بغیر کسی تعصب کے، کوئی زبان والا ہو، کسی ایتھنیسٹی سے تعلق ہو، لیکن پیسفل کو ایگزسٹنس بہت ضروری ہے. اور جب تک پیسفل کو ایگزسٹنس کا مفہوم آپ نہیں سمجھیں گے تو بھئی یہی سب ہوتا رہے گا. مثلا یہ ہے کہ آپ کا کوٹا ہے، میں اس کو اپوائنٹ کر دوں. میں کیوں کر دوں؟ یہ وائلیشن نہیں کانسٹیٹیوشن کی. کیا کر رہے ہیں؟ میری اپنی پارٹی نے مجھ سے کہا، بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں، میری اپنی پارٹی نے سے بات ہوئی، کسی سے بات ہوئی. میں نے کہا دیکھیے اب کچھ بھی کریں، کوئی بھی ایگریمنٹ کریں تو کنسنٹ ڈگری عدالت سے لے لیجیے گا پہلے. کون انفورس کرائے گا کسی ایگریمنٹ کو؟ تو بہرحال یہ پاکستان میں فیڈرل سروس ٹرائبونل اور انکم ٹیکس ٹرائبونل، اس کے بڑے زبردست فیصلے تھے. اور امین اللہ صاحب بیٹھے ہیں، ان کے والد صاحب جسٹس مجیب اللہ صدیقی، کیا زبردست جج تھے، اللہ جنت نصیب کرے ان کو. یا اس سے پہلے جو ہمارے ڈسٹرکٹ ججز تھے، چاہے جسٹس ڈاکٹر غوث محمد ہوں، چاہے جسٹس شبیر احمد صاحب ہوں، کیا کوالٹی تھی. جسٹس وجاہت حسین صدیقی صاحب کیا زبردست جج تھے، اور بہت سارے اور بھی نام بھول جاؤں گا. اور وہ ایسے ججز تھے. جسٹس چنا کے لیے میرے سینئر عزیز اللہ شیخ صاحب کہتے تھے، فرسٹ ویک آئی واز وتھ ہم، تو ہی سیڈ فرو آئی فیل ویری سوری فار یو. آئی سیڈ وائی سر؟ کہتے یار when I started practice my magistrate was Justice Channa, but unfortunately you have this person as your magistrate. ایک ڈیٹیریشن ہے، اس ڈیٹیریشن کو بچانا ہے. وہ کیسے بچے گا؟ وہ ایسے ہی بچے گا، مکس اینڈ میچ کرنا پڑے گا، پیسفل کو ایگزسٹنس کی بات کرنی پڑے گی. اور جو میرٹ پہ ہیں، ابھی ہمارے سولنگی صاحب ہیں، ان کو کیوں نہیں کسی نے چانس دیا؟ سولنگی صاحب آپ کی ایج ہوتی اور میں لا منسٹر ہوتا تو آپ جیسے میریٹڈ آدمی کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اگنور کیا جاتا. زیدی صاحب بیٹھے ہیں، زیدی صاحب کو اگنور کیا گیا. میں پوچھتا ہوں کیوں اگنور کیا گیا؟ ان کی کیا قصور تھا؟ کیا زبردست ان کے فیصلے تھے. انکم ٹیکس ٹرائبونل میں بھی ان کی پرفارمنس تھی.